چوتھے سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اس چیز سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو چیز تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ کی جائے۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مساجد میں بھی اگر چندہ لیا جاتا ہے تو کچھ لوگ نادانی میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جیب سے وہ نوٹ نکالتے ہیں جو کہیں نہیں چل رہا ہوتا، وہیں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں ایسی چیز جو آپ پسند کرتے ہیں، کیونکہ خود رب نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو چیز تم خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خلوص، وہ جذبہ دیکھ کر اسی کے حساب سے اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ سورۃ آل عمران، اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عمران کے آل کا بیان ہے۔ تو سورۃ البقرہ ختم ہوئی تو اس کے بعد سورۃ آل عمران تیسرے سپارے سے شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آج ہم چوتھے سپارے کے مختصر اور مختلف مقامات سے کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ پھر اسی میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 94 96 آیت نمبر میں فرمایا ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر وضع للناس، جو وضع کیا گیا، بنایا گیا اللہ کی عبادت کے واسطے، للذی ببکہ، وہ مکہ ہے، مبارکاً، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ آپ نے پیچھے سماعت کیا کہ دوسرے سپارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، اب آپ قبلہ بدل دیجئے۔ قبلہ کو بدلا گیا، بیت المقدس پہلے قبلہ تھا، پھر بیت اللہ بنایا گیا۔ اس پر یہودی باتیں بناتے تھے کہ پہلا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے، پہلا گھر جو بنایا گیا عبادت کے لیے وہ بیت المقدس ہے۔ اس پر رب تعالیٰ نے یہ پیغام دیا نہیں، بلکہ ان اول بیت وضع للناس، جو بے شک جو پہلا گھر عبادت کے لیے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، ببکہ الذی ببکہ مبارک، وہ مکہ ہے اور برکت رکھی گئی ہے، اور ہدی للعالمین، وہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ فیہ آیات بینات، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم کے بارے میں فرمایا، مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر اللہ کا حق ہے، من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتے ہیں اس کے راستے کی طرف۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس نے کفر کیا یعنی کہ انکار کیا، بے شک اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ یا پھر حج کا ذکر آ گیا، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، اسے چاہیے کہ وہ حج کرے۔ طاقت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اس کے لیے بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، انہیں چاہیے ضرور وہ حج کی کوشش کریں اور حج کے لیے جائیں۔ اس کے بعد اس سپارے کے حوالے سے، اس سپارے میں ایک اور بات بڑی اہم اس صورت میں بیان کی گئی ہے، وہ آیت نمبر 110 ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ بہترین ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہوئی؟ اخرجت للناس، ظاہر کی گئی ہے لوگوں کے لیے، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
یہ کام جو نبیوں کا تھا وہ کام امت محمدیہ کو ملا ہے، کیونکہ ہمارے آپ کے آقا مولا جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا۔ اب یہ کام جو نبیوں والا تھا وہ امت محمدیہ کو دیا گیا ہے۔ اس لیے پیارے آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو یہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا۔ اب اس پر کیا ہے، 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہیں پر آپ برائی دیکھیں اسے آپ ہاتھ سے ختم کر دیں، ہاتھ سے روکنا چاہتے ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، اسے ختم کر دیں۔ دوسرا کیا ہے، اس برائی کو زبان سے روکا جائے۔ اور تیسرا کیا ہے، دل میں اس برائی کو برا جانا۔ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر یہ بھی ہمارے پاس نہ ہو کہ ہم کہیں برائی دیکھیں اور ہمارے دل میں اس کا درد نہ ہو اور اس برائی کو برائی نہ سمجھیں، پھر آپ پتہ چل سکتا ہے، آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہاں کھڑے ہیں۔ 3 درجے بتائے گئے ہیں۔ تو اس لیے نیکی کی دعوت دینا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے۔ اور یہ عظیم مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کا پہلا عشرہ ہم گزار رہے ہیں۔ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہم گناہ گاروں کے گناہ دھلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10 دن مغفرت کا آئے گا، جب گناہ دھل جائیں گے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے آئیں گے۔ یہ عظیم ایام ہیں، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل تیاری کریں اور یہ کام جو ہمیں سونپا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم تمام امتوں کے سردار ہیں اور بہترین امت کہا گیا ہے، تو اس کام پر عمل کیا جائے تاکہ اس کی وجہ کر ہمارے جو درجات بلند کیے گئے ہیں اس کے ہم صحیح معنوں میں مستحق ہو سکیں۔ اب آج کی آخری آیت جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہر شخص کو موت آنی ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جنگ احد، غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان غمزدہ تھے، انہیں مسلمانوں کی شہادت سامنے تھی، تو اس وقت جس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء وہ بھی تھے، منافقین نے باتیں بنائی کہ ہمارے مشورے پر عمل کرتے، شہر بند ہو کر جنگ لڑتے تو پھر ایسا نقصان نہ ہوتا۔ اس پر رب تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے کاموں کی جزا تو قیامت کے دن ہی دی جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، سو جو شخص دوزخ سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ کامیابی تو یہ نہیں، اللہ نے فرمایا یہ کامیابی نہیں تم بچ گئے ہو، کامیابی تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، پھر فرمایا دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ تو یہاں سے واضح کر دیا وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں وہ نقصان میں نہیں رہے، وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ موت تو آنی ہے۔ اور ان لوگوں کو شہادت کی موت آئی ہے، اس کے بارے میں خود قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راہ میں انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے زندگی دی ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو۔ تو یہ جو شہید ہیں تو ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو آج کے اس مختصر وقت میں یہی پیغام ہے کہ آج ہمارا چوتھا سپارے میں سے کچھ باتیں ہم نے سماعت کی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔